الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 20 اگست 2022 بروز ہفتہ ہے اور آپ کے یہاں ضلع شیخوپورہ کوٹ عبد المالک میں اپنے محترم عزیز حافظ محمد فرخ کی دعوت پرخلوص پر عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے معنون اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میں نوجوان آدمی ہوں اور باتیں بھی نوجوان کرتا ہوں، پر اس وقت جب آپ کے چہروں پر بھی جوانی جھلک رہی ہو۔ آپ اگر تیز دماغ اور جیتے جاگتے آنکھوں کی نظروں کے ساتھ مجھے دیکھتے رہے تو انشاءاللہ آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، عنوان ہے عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت۔ اس کا آسان سے آسان مطلب کہ ان لوگوں کی عظمت بیان کی جا رہی ہے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہیں یا رسول اللہ کے دلدار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پیغمبر کے صحابہ پیغمبر کے چوکیدار ہیں، اور رسول اللہ کے گھر کے اندر پیغمبر کی اہل بیت پیغمبر کے دلدار ہیں۔ میرے دوستو، یہ بات یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو قسم کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے، ایک رسول اللہ کے فیملی ممبر نے اور ایک رسول اللہ کے صحابہ نے۔ یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لینی چاہیے کہ پیغمبر کریم کی اہل بیت میں جو شخصیات داخل ہیں وہ اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، لیکن ہر صحابی اہل بیت نہیں ہے۔ بعض صحابہ اہل بیت ہیں، بعض صحابہ صرف صحابہ ہیں۔ میرے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دونوں طبقات کی عزت، قدر، منقبت، منزلت، مقام اور مرتبہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج افراط و تفریط کا دور ہے، آج اتار چڑھاؤ عقیدے میں بھی آ چکے ہیں۔ اسی لیے کچھ لوگ صحابہ کی محبت دل میں سمائے اہل بیت سے نفرت کریں، اور کچھ ظالم طبقہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرے پیغمبر کے صحابہ سے نفرت کا اظہار کرے۔ اسی لیے اس بنیاد پہ ہمیں عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا عنوان رکھ کے امت کو یہ بات مدلل مبرہن کر کے سمجھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ پیغمبر کے صحابہ اور پیغمبر کی اہل بیت یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حبدار بھی ہیں، دلدار و وفادار بھی ہیں۔ ان کے آپس میں پیار بھی ہے، آپس میں محبت بھی ہے، آپس میں یگانگت بھی ہے، آپس میں الفت بھی ہے، آپس میں کوئی نفرت نہیں ہے۔ میرے دوستو یاد رکھنا،
रसूलुल्लाह के सहाबा ने जैसे रसूलुल्लाह से प्यार किया है, वैसे पैगंबर के सहाबा ने पैगंबर की अहले बैत की कदर की है। और जिस तरह पैगंबर की अहले बैत ने पैगंबर करीम की इज्जत को बजा लाए हैं, ऐसे पैगंबर की अहले बैत पैगंबर करीम के साथी, पैगंबर के यार, जानिसारान, वफादारान, दिलदारान की उसी तरह कदर करते हैं। अगर मैं आपके सामने इन दोनों की तारीफ रख के बात को शुरू करूं तो तवज्जो रखना, रसूलुल्लाह की अहले बैत का मतलब ये है, अहले बैत ये दो लफ्ज हैं। बैत घर को कहते हैं, अहल का माना है वाले, अहले बैत घर वाले, अहले खाना को अहले बैत कहते हैं। इसे आले मोहम्मद भी कह सकते हैं, अहले बैत मोहम्मद भी कह सकते हैं। मेरे दोस्तों, जो पैगंबर का अहले खाना है, जो फर्द पैगंबर का फैमिली मेंबर है, जो फर्द रसूलुल्लाह के घर का बंदा है, वो पैगंबर की अहले बैत है। मेरे दोस्तों, ये बात ज़हन में रखना, मौजूदा दौर में आज अहले बैत के मकाम को इतना मुश्तबे कर दिया गया है कि आम बंदे ने पैगंबर की असल अहले बैत को भुला दिया है। आम बंदा पैगंबर की औलाद को अहले बैत समझता है कि सिर्फ औलाद अहले बैत है, या थोड़ा सा आगे बढ़े, रसूलुल्लाह के नवासे और नवासियों तक बात करके बात खत्म कर लेता है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं इस बात को मानता हूँ, पैगंबर करीम के नवासे, पैगंबर करीम की नवासियां, रसूलुल्लाह की औलाद अहले बैत में शामिल हैं। लेकिन बात पूरी करनी चाहिए, जब तक बात पूरी नहीं करेंगे मसला पूरा नहीं समझ आएगा। जब तक बात पूरी नहीं होगी शरीयत की बात पूरी समझ नहीं आएगी। हमें शरीयत में कंजूसी से काम नहीं लेना चाहिए। जहां शरीयत गुंजाइश दे वहां पर गुंजाइश देनी चाहिए, जहां शरीयत वुसत दे वहां वुसत बयान करनी चाहिए, जहां शरीयत स्पेस दे उस स्पेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। मेरे दोस्तों, लफ्ज अहले बैत का माना है घर वाले। याद रखें, आम इंसान की दो हैसियतें हैं, या बंदा मैरिड है या बंदा अनमैरिड है, यानी या कवारा है या शादीशुदा है। अगर बंदा कवारा हो, घर वालों का मतलब और होता है। जब इंसान शादी कर लेता है आफ्टर टू मैरिज, शादी के बाद घर वालों का मतलब और होता है। कवारा बंदा कह सकता है अपनी बहन के साथ जाते हुए मैं घर वालों के साथ जा रहा। कवारा बंदा फोन पे बात करके कह सकता है कि बहन से बात कर रहा तो घर वालों से बात कर रहा। कवारे बंदे के लिए घर वाले का लफ्ज होगा, कभी माँ मुराद होगी, कभी बहन मुराद होगी, कभी खाला मुराद होगी, कभी फूफो मुराद होगी, कभी कोई घर का फर्द मुराद घर वाले में होगा। लेकिन जब बंदे की शादी हो जाती है इंसान की निस्बतें बदल जाती हैं, इंसान का तारुफ बदल जाता है, इंसान के मामलात बदल जाते हैं। फिर माँ घर वाले कहलाने के लायक है लेकिन बीवी के बाद है, बहन घर वाले कहलाने के लायक है लेकिन बीवी के बाद है। इसी तरह फूफो खाला घर वाले कहलाने के लायक है लेकिन बीवी के बाद है। औलाद और बच्चियां और नवासियां और नवासे, पोतियां और पोते घर वाले कहलाने के लायक हैं लेकिन बीवी के बाद हैं। शादीशुदा आदमी के लिए अहले बैत घर वालों का मतलब पहले बीवी होता है फिर उसके बाद कोई और होता है। ये उसूल है, ये बात बुनियाद है, ये बेस है। इसे समझेंगे मेरी अगली गुफ्तगू समझ पाएंगे, वरना लफ्ज अहले बैत कोई और भी बोलता है, लफ्ज आले बैत हम भी बोलते हैं। इंसान इसी मखमसे में, इसी शंशो पंज में, इसी उतार और चढ़ाव में और इसी माइनस प्लस में रहेगा। अहले बैत का माना क्या है याद रखें। पैगंबर करीम की अहले बैत को समझना और समझाना मुश्किल नहीं है। शर्त यह है तबीयत भी ठीक होनी चाहिए, नीयत भी ठीक होनी चाहिए। अगर तबीयत खराब हो, इंसान को मीठे और कड़वे के जायके में फर्क समझ नहीं आता, और अगर नीयत खराब हो तो असली और जाली शरीयत में भी फर्क नजर नहीं आता। तबीयत के ठीक होने पे जायका समझ आता है, नीयत के ठीक होने पे मसला समझ आता है।
میرے دوستو اگر کوئی اہل بیت میں بیوی کو شامل نہیں کرتا، اہل خانہ میں بیوی کو شامل نہیں کرتا، بڑے آسان لفظوں میں آپ اپنے جیب سے پین نکالیے، اس کی کیپ اس سے الگ کیجئے، اس کے بعد اس بندے کے ہاتھ میں پین دیجئے، ایک بلینک پیپر صاف کاغذ دیجئے، کہو دو ہی لفظ ہیں، ایک اہل ہے ایک بیت ہے، تیرا میرا اس پر ٹاپک چل رہا ہے، چلو 2 3 4 لفظ اور ملاتے ہیں، ہر لفظ کا معنی الگ الگ لکھو، فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ اہل تفسیر نے، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہسٹری آف اسلام، اسلام کی تاریخ ہے۔ کس نے لکھی ہے؟ اہل تاریخ نے لکھی ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسے کہو یہ 2 لفظ الگ الگ لکھو، پہلے لکھو اہل تفسیر، پھر لکھو اہل تاریخ، اہل الگ لکھو، تفسیر الگ لکھو، پھر اہل الگ لکھو، تاریخ الگ لکھو، اہل کا معنی بھی لکھ، تفسیر کا معنی بھی لکھ، اہل کا معنی بھی لکھ، تاریخ کا معنی بھی لکھ۔ وہ یقیناً یہی لکھے گا، اہل تفسیر تفسیر والے، اہل تاریخ تاریخ والے، تو اسے کہو اہل بیت گھر والے۔ ادھر معنی کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر بتا، جب رسول اللہ پہ لفظ اہل بیت کی فضیلت والی آیت اتری، سورت کون سی؟ سورت نمبر 33، نام کیا؟ سورت احزاب، پارہ کون سا؟ پارہ 22، صفحہ کون سا؟ 22 پارے کا پہلا صفحہ، اور سورت کی آیت کون سی؟ اتفاق ہے سورت نمبر بھی 33، آیت نمبر بھی 33۔ بتا، اس میں اہل بیت کا لفظ آیا؟ کہتے ہیں جی آیا۔ بھئی کیسے آیت؟ کہا اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب کا ارادہ ہے اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ تم سے پلیتی کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسے پاک کرنے کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل، ایک نمونہ چاہیے، رب تمہیں ویسے پاک کر دے۔ اب یہ بتا حضور پہ کب اتری؟ پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟ کہتے ہیں وفات سے 2 سال پہلے اتری ہے۔ میں نے کہا بتا عمر کتنی تھی؟ کہتے 61 سال تھی۔ اب یہ بتا حضور کی اس وقت شادی ہوئی تھی یا حضور پاک کبارے انمیرڈ تھے؟ کہتے نہیں، 25 سال کی عمر میں پہلی شادی ہوئی۔ میں نے کہا لفظ ہوا اہل بیت، معنی ہوا گھر والے، کبارے کا معنی اور ہے، شادی شدہ کا معنی اور ہے۔ اب جب لفظ اہل بیت اترا، وفات سے 2 سال پہلے اترا، سن 9 ہجری میں اترا، حضور پاک شادی شدہ تھے، اب اہل بیت میں بیوی شامل کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ یہ ہے، نزاع اختلاف یہ ہے کہ پیغمبر کریم علیہ التحیت والتسلیم کی بیوی کو آج ظالم اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی یوں نہیں چلے گا، یاد رکھیں 2 نمبری نہیں چلنے دی جائے گی۔ اہل حق زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ و جاوید رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ، ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ ہاتھ بلند رکھو۔ اہل بیت زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے۔ یہ 2 نمبری نہیں چلنے دیں گے۔ معنی کرنا ہے، پین اٹھاؤ اور کو لفظ کا معنی لکھ دے۔ تاریخ لکھتے وقت اہل تاریخ کا معنی تاریخ والے، تفسیر لکھتے وقت اہل تفسیر کا معنی تفسیر والے، ملک سے باہر اہل پاکستان کا معنی پاکستان والے، اہل محلہ کا معنی محلے والے۔ اور اہل بیت جب شادی شدہ پہ لفظ اترا، پھر بیوی مراد کیوں نہیں ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو پیغمبر کی اہل بیت کے تقسیم کرنے والے کے حلق میں کانٹا چبھ جائے گا۔ چھوٹا موٹا کانٹا نہیں ہے، پکا کانٹا چبھے گا۔ اور میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں کہ اہل حق علماء کے ساتھ تعلق رکھنے کے بعد بھی میرا نوجوان خاموش ہو جاتے ہیں، اہل بیت پر پوری بات نہیں کرتا۔ نوجوانوں تمہیں کہتا ہوں، غیرت کی گولیاں کھانی پڑے،
कैप्सूल खाने पड़े या गैरत की ड्रिप्स और इंजेक्शन लगवाने पड़े, अहले बातिल को जवाब देना सीख जाओ। ये गुंगापन कब तक चलेगा? बोलना सीखें, सवाल करना सीखें। और गलत बात कोई लिखे सोशल मीडिया पे, या गलत बात का कोई आपको व्हाट्सएप करे या गलत कमेंट्स करे, उससे संजीदा अंदाज में आईन और कानून और संजीदगी के दायरा में रहते हुए हक की आवाज पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। करेंगे नहीं करेंगे? आओ तवज्जो रखना। अहले बैत, घर वाले, आओ मैं इसको मजीद खोलने लगा हूं कि जब यह आयत उतरी, कैसे उतरी, कहां उतरी, किस वक्त उतरी, किसके सामने उतरी, और पैगंबर ने इस आयत का मतलब किस किस को कैसे कैसे समझाया। अभी तक तो मैंने अकलियात पेश किया है ना, अब मैं मनकूलात, दलील पेश करने लगा हूं। तवज्जो, सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब मुकम्मल रकू 2 हिस्सों में उतरा। एक हिस्से को कहते हैं आयात तखयीर, एक हिस्से को कहते हैं आयात ततहीर। 2 हिस्से उतरे। अरबी की किताबें छोड़िए, मैं तुम्हें उर्दू जुबान का हवाला पेश करने लगा हूं। यह आपके करीब लाहौर है, मरकज अहले हक जामिया अशरफिया लाहौर मौजूद है। यहां के मायानात शेखुल हदीस जो दारुल देवबंद के माथे का झूमर मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह की मारिफुल कुरान, कुरान की तफसीर उठाइए, इस आयत के तहत खुलासा कलाम उठाइए। हजरत फरमाते हैं 2 किस्म के आयात इस रकू में उतरी। पहले आयात आयात तखयीर उतरी, फिर आयात ततहीर उतरी। आयात तखयीर क्या है, आयात ततहीर क्या है? फरमाते हैं आयात तखयीर का माना यह है जब फुतूहात हुई, जंगों में माले गनीमत आया, सोना आया, चांदी आई, माल आया, तो पैगंबर की बीवियों ने हस्बे रिवायत, हस्बे फितरत हुज़ूर पाक से अर्ज किया, अब तो मालो मता आ गया, सोना चांदी आ गया, कुछ हमें बालियों के लिए, हमें चूड़ियों के लिए कुछ अता फरमाइए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की बीवियों ने यह सवाल जाहिर के मुताबिक बिल्कुल ठीक किया, लेकिन अल्लाह की मंशा कुछ और थी। रब चाहते थे मेरे पाक पैगंबर की बीवियां दुनिया का सोना, दुनिया की चांदी, दुनिया का मालो मता न मांगे, पैगंबर करीम के साथ फकीराना पेराना साली की जिंदगी गुजारे। तो रब ने आयात तखयीर उतारी, हुज़ूर पाक ने पढ़ के सुनाई, कुल्ले अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतअलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ़इन। पूरा रकू की आयात सिपारे के एंड तक उतरी। मतलब पैगंबर की बीवियों, रब फरमा रहा, हुजूर ऐलान कर रहे, तुम्हें दुनिया का सोना चांदी मालो मता चाहिए, आओ तुम्हें मिल जाएगा। फिर नबी की मोहब्बत नहीं मिलेगी, अल्लाह का प्यार नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम दुनिया की चीजें ठुकरा दोगी, तुम्हें अल्लाह भी मिलेगा, रसूलुल्लाह भी मिलेगा। बताओ क्या चाहिए? हुज़ूर पाक ने ये पढ़ के सुनाया। डेफिनेटली पैगंबर की बीवियां, यकीनन नबी की अज़वाजे मुतहरात ने अर्ज किया, हमें अल्लाह चाहिए, रसूलुल्लाह चाहिए, शरीयत चाहिए, दीन चाहिए, ईमान चाहिए, इस्लाम व ईकान व एहसान चाहिए। हमें दुनिया, सोना, चांदी, मालो मता नहीं चाहिए। ये आयात तखयीर थी। फिर उसके बाद आयात ततहीर उतरी। रब करीम ने खुशी का इजहार किया, मोहब्बत का इजहार किया, प्यार का इजहार किया
اور آیت اتاری وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ پیغمبر کی بیویوں، رب تم سے اتنا خوش ہے، اب تمہارے لیے انعام یہ ہے، تحفہ یہ ہے، گفٹ یہ ہے، خوشخبری یہ ہے، تم نیکیاں ایک درجے کی کرو گے ثواب دگنا ملے گا۔ نؤتیہا اجرہا مرتین، ڈبل اجر ملے گا۔ اور اگلا جملہ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، قیامت میں آؤ گی تمہیں تیار شدہ مہمان نوازی کا رزق ملے گا۔ اور سنیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ لفظ نوٹ کرنا، توجہ، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ سورۃ اخلاص تو سب کو آتی ہے نا، شروع کریں کیسے شروع ہوتی ہے؟ اونچا قل هو اللہ، ایک بار پھر قل هو اللہ، بلند آواز سے قل هو اللہ احد۔ یہ احد اور لستن کا احد ذرا ملائیے، کیا مطلب؟ رب کریم اپنی توحید کو، اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، اللہ جیسا خدا کوئی نہیں ہے۔ اور پیغمبر کی بیویوں کے لیے یہی لفظ لایا یا نساء النبی لستن کاحد، نبی کی بیویوں تمہارے رتبے جیسی کائنات میں کسی عورت کا رتبہ نہیں۔ رب توحید میں وحدہ لا شریک ہے، اور تم انسانیت کے رتبے میں اس فائز درجے پر امت میں پیغمبر کی بیویاں ہو کہ تم بھی اس رتبے میں وحدہ لا شریک ہو، اس رتبے میں۔ اچھا، لستن کاحد من النساء، یہ رکوع چلتا ہوا وقرن فی بیوتکن کی آیات بتاتا ہوا اگلی آیت اتری، توجہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ رب ارادہ کر رہا ہے اے نبی کے گھر والیوں تمہیں برائی سے پاک کر دے اور پلیتی تم سے دور کر دے۔ تمہارا ایک کام ہے، آپ نبی کی بیویوں کی ایک ڈیوٹی ہے۔ اللہ کون سی؟ فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِیفًا خَبِیرًا۔ نبی کے گھر میں آیاتیں اتاروں یا پیغمبر اپنی حدیثیں سنائے، والحکمہ، تم نے اس کو یاد کر کے اپنے حرز جان بنا لینا۔ یہ آیات ہے، پہلے آیت تخییر ہے، تمہیں اختیار ہے دنیا لینی ہے یا رسول اللہ لینا ہے، کام نے رسول اللہ لینا ہے۔ پھر آیت تطہیر ہے کہ اب تم پاکیزہ ہو۔ کب اتری؟ کہاں اتری؟ سن 9 ہجری میں اتری۔ کس کے گھر میں تھے حضور؟ سیدہ کائنات ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اور میری اسلامی اماں جان، جنت البقیع میں ہماری یوں 9 ازواج مطہرات، پیغمبر کریم کی بیویاں اور امت کی مائیں یوں اکٹھی قبر موجود ہے۔ میں نے چند دن قبل اپنی ماؤں کی خدمت میں صلاۃ و سلام پڑھا ہے، کچھ دنوں کی بات، اسی جنت البقیع میں۔ یہاں سیدہ ام سلمہ بھی ہیں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں گھر میرا ہے۔ آیت اتری، حضور پاک خوش ہوئے کہ نبی کی بیویوں کو قرآن نے اہل بیت کہہ دیا۔ سنو رسول اللہ کے دل میں آیا، توجہ رکھنا، اس کا مزید اظہار ہو، اس میں کچھ اور افراد بھی شامل ہوں۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فدعا علی و فاطمۃ
والحسن والحسین رضی اللہ عنہم فجل لهم بکسائه فقال اللہم هؤلاء اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا. حضور پاک نے اس آیت کے اترنے کے بعد بیویوں کو رتبہ اہل بیت مل جانے کے بعد دعا کی, بلایا حضرت علی کو, حضرت فاطمہ کو, حضرت حسن کو, حضرت حسین کو, فجل لهم بکسائه, ان پہ اپنی کملی کو لگا دیا, چادر پھیلا دی. فقال, ہاتھ اٹھائے, دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اللہ میرے یہ بھی اہل بیت ہیں, فتطہرہم تطہیرا, انہیں بھی پاکیزہ فرما دے. توجہ رکھنا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں فجذبہ من زاویہ, حضور نے چادر رکھی ہوئی تھی, میں نے کونے کو اٹھایا, لأنی ادخل معہم, تاکہ میں بھی چادر کے نیچے آؤں, دعا کی مستحق بن جاؤں. حضور پاک نے فرمایا نہیں, انتی علی مکانک, جامع ترمذی اٹھائیں, انتی علی خیر. ام سلمہ تو اپنی جگہ بہتر ہے, اپنی جگہ اہل بیت بن چکی, اب ان کے لیے دعا کر رہا ہوں. سنو, اہل سنت کی دیانت کو سلام ہے, اہل سنت کی امانت کو سلام ہے, جنہوں نے مکمل اہل بیت مانے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں کہ قرآن کی آیت اہل بیت کی اٹھا کر پیغمبر کے خاندان کا انکار کر دیں, یا ہم وہ نہیں ہیں جو صرف پیغمبر کی اولاد کا اہل بیت والا حدیث کا ٹائٹل اٹھا کے نبی کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیں. نہیں نہیں, اہل سنت کا اعلان ہے, قرآن بھی ایمان ہے, کہو بے شک, قرآن بھی ایمان ہے, پیغمبر کا فرمان بھی ایمان ہے. جو قرآن مانے مؤمن, فرمان مانے مؤمن, قرآن کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان, حضور کے فرمان کا انکار کرے وہ بھی بے ایمان. ہم آدھے دین کی بات نہیں کر رہے, ہم پورے دین کی بات کر رہے ہیں. لیکن آج اہل بیت کا لفظ آتا ہے, لوگ یہ حدیث تو سناتے ہیں, لیکن ان ظالم نے وہ آیت سنانی چھوڑ دی جس کی وجہ سے یہ حدیث بیان ہوئی تھی. اے خدا کے بندے, اور رب تجھے ہدایت دے, بات پوری کر. ہمارے رائمنڈ والے تبلیغی جماعت کے بزرگ کیا جملہ فرماتے ہیں, کیا کہتے ہیں, دین پورے پہ چلنے میں کامیابی ہے یا ادھورے میں؟ بولیے بولیے. تو پھر پورا دین عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی. نہیں سمجھے, عقیدے میں بھی تو پورا دین ہوگا نا. تو اس لیے ہم قرآن بھی مانتے ہیں, پیغمبر کا فرمان بھی مانتے ہیں, نبی کی بیویوں کو اہل بیت مانتے ہیں, اللہ کے قرآن کی وجہ سے حضور کے خاندان کو اہل بیت مانتے ہیں, حضور کے فرمان کی وجہ سے. ہمارے نزدیک جو پیغمبر کی بیویوں کو اہل بیت نہ مانے اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اور جو پیغمبر کے گھرانے کو اہل بیت نہ مانے اس کا بھی رسول اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی توجہ ہے یا نہیں؟ آؤ میں ایک جملہ مزید کہنے لگا ہوں. کیوں کہ دین پورا مانیں گے تو کامیابی ہوگی, ادھورا مانیں گے تو ناکامی ہوگی. یہ پیغمبر کی اہل بیت کے افراد ہیں, یہ عظمت اہل بیت ہے کہ پیغمبر کی بیویاں اور پیغمبر کی اولاد اور ان کی اولاد کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے ان سے پلیتی کو دور کر دیا ہے, انہیں نور مجسم بنا کر ایمان کے لیے معیار بنا دیا. میرے دوستوں میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں, آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں تو 4 ہیں, حضرت سیدہ زینب, سیدہ رقیہ, سیدہ ام کلثوم,
सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी बेटियों को क्यों नहीं बुलाया, सिर्फ अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को क्यों बुलाया? यहां से बाज यार लोगों को चोर दरवाजा, थीफ गेट मिलने का बड़ा अच्छा मौका होता है। वो कहते हैं देखो बाबा, पैगंबर की बेटी एक ही थी, अगर और बेटियां होती तो उन्हें बुलाया जाता। मैंने कहा भाई मैं सवाल करने लगा हूं, जवाब पूरा देना, आए तो हां करना, ना आए तो ना करना, दीन के ऊपर हमला न करना, लेकिन बात सच्ची करना। बता, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां तो कई हैं, कुरान में है। यही सूरत नंबर 33 सूरत आज़ाब आयत नंबर 59, या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिक अदना अन युअरफ़न फ़ला युज़ैन। कुरान कहता है, ए नबी पाक, मैं तुम्हें, अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हें पर्दे का हुक्म दे रहा हूं। ये 3 तबकों को बता दो। नंबर 1 अपनी बीवियों को, नंबर 2 अपनी बेटियों को। बेटी को या बेटियों को? बोलते नहीं है। बेटी को या बेटियों को? वह बनातिक प्लूरल है, जमा है, बिंत नहीं है, वह बिंतिक नहीं है, वह बनातिक, अपनी बेटियों को। वह निसाइल मुमिनीन, और उम्मत की बेटियों को। आप बता दें, नबी ने अपनी बीवियों को भी हुक्म दिया, अपनी बेटियों को भी हुक्म दिया, उम्मत की बेटियों को भी हुक्म दिया। बेटियां तो कई हैं, तू एक बेटी की बात क्यों करता है? फिर कहेगा अच्छा फिर यहां क्यों नहीं बुलाया? इसे कहो इंसाफ अगर इस धरती पे जिंदा है तो इंसाफ का कौल न करना। बता ये आयत किस हिजरी में उतरी? काजी सन 9 हिजरी में उतरी। मैंने कहा 9 हिजरी में पैगंबर की तीनों बेटियां दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। सवाने उठा ले, तारीख वफात, डेट ऑफ द डेथ उठा ले। जब तीनों बीवियां दुनिया से रुखसत हो गई हैं तो फिर एक जालिम ने तो मुझे यहां तक कहा कि जब दुनिया से रुखसत हो गई उन्हें अहले बैत की शान मिल ही नहीं सकती। मैंने कहा सबर, जरा यहीं सबर करना और कलेजा थाम के मुझे जवाब देना। हजरत फातिमा और हजरत अली की औलादें कितनी थी? कहते हसन हुसैन भी हैं और इनकी बहनें भी हैं। मैंने कहा ठीक है, बता इनकी बहनें अहले बैत है, हुजूर का घराना है। मैंने कहा इस दुआ में चादर के नीचे तो नहीं है। नहीं समझे? इस चादर के नीचे अली की बेटियों का तज़किरा तू दिखा दे, और मदीना तैयबा से 1 हफ्ता कबल खरीदी हुई घड़ी तोहफे में मैं तुम्हें दे दूंगा। है कोई? ये अल फजर की घड़ी है, इसकी कीमत आप आसानी से मालूम कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं तोहफा देने के लिए तैयार हूं। हजरत अली की बेटियों को इस चादर के नीचे तू दिखा दे, फैसला हो जाएगा। मुझे कहते हैं वो यहां थी नहीं, लेकिन हजरत फातिमा की औलाद है ना, इसलिए उनको भी रुतबा है। मैंने कहा हुजूर की पहली 3 बेटियां भी कब्रों में थी, हुजूर की औलाद है ना, उनको भी रुतबा है। मेरे दोस्तों, इसीलिए इस तरह की चू चुरां पर हम मुतासर नहीं हुआ करते। दलील की दुनिया में बात है, अकीदे की बात है, कोई कारोबार की बात नहीं है, कोई बिजनेस लेवल की बात नहीं है कि मैं तुम्हें यहां अपनी तरफ से दे मार 4.5 का मसला सुना दूं। यूं नहीं है। बात वो है जो अल्लाह का कुरान कहता है, हुजूर का फरमान कहता है। और हम दीन अधूरा भी नहीं मानते, हम दीन पूरा मानते। और सुनो, मैं एक जुमला मजीद कहता हूं।
میں نے کہا تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی اہل بیت کی شان اتنی مانتا ہے کہ تو کہتے ہے 12 ائمہ تک جو حضرت حسین حضرت علی کی اولاد ہے، حضرت علی، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی تک تو ان 12 کو آل بیت کی فضیلت میں مانتا ہے، لیکن اللہ کے لیے قبر آنی ہے، آخرت آنی ہے، بات سچی کر، پیغمبر کی بیویاں بھی شامل ہیں، اولاد بھی شامل ہیں۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد کے آل بیت ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تو حضور پاک کی اولاد کا بھی آل بیت مان، حضور کی ازواج کا بھی آل بیت، لیکن میں باقیوں کو چھوڑو، سنی نوجوان میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ کی غیرت کو ناک کر رہا ہوں، دستک دے رہا ہوں کہ تم تو بولنا سیکھو، کب تک مسئول بنے رہو گے؟ پوچھے گے جواب دیں گے، سوال ہوگا جواب دیں گے، ہم بھی تو کبھی پوچھنے والے بنے۔ اور یقین مانے جس دن میرا خواب بیدہ یہ سنی نوجوان جو آج خواب خرگوش میں ہے اٹھ پڑا، خدا کی قسم اہل باطل اس کے سامنے میدان میں نہیں ٹھہر سکتا۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ اور میرے دوستو، پیغمبر کی اہل بیت پوری، عظمت پوری تو ایمان اور نجات بھی مکمل۔ اور آگے چلیے، عظمت صحابہ پر میں ایک جملہ کہتا ہوں، پیغمبر کی اہل بیت نے جتنی قدردانی پیغمبر کے صحابہ کی ہے، خدا کی قسم رہتی دنیا تک ایک مثال موجود ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آؤ میں پہلے نمبر پر آتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضور پاک کے چوتھے اور چہیتے نمبر کے داماد ہیں۔ چوتھے اس لیے کہا کہ چوتھی بیٹی کے خامد ہیں، ورنہ داماد تیسرے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان کو 2 بیٹیاں ملی ہیں، وہ دوہرے داماد ہیں۔ حضرت علی نے پیغمبر کے باقی صحابہ سے یارانہ، دوستانہ اور وفادارانہ تعلق رکھا ہے۔ اس کی مثال اس رہتی دنیا پہ آپ دوسری پیش نہیں کر سکتے کہ محبت میں 2 نمبری ہو، جی نہیں میرے دوستو۔ علی المرتضیٰ کی محبت صحابہ یہ ہے، حضرت ابو بکر 2.5 سال تک خلیفہ رہے، حضرت علی نے ابو بکر کو امام مانا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے پیچھے جمعہ پڑھا، ان کے پیچھے عیدین پڑھی، ان کے پیچھے لوگوں کے جنازے پڑھے، خود علی نے بھی، علی کی اولاد نے بھی۔ اور اگر نہیں تو جرت کرو، مجھے مدینہ میں دوسری مسجد دکھا دو جو علی نے اپنی علیحدہ بنائی ہو۔ جرت کرو، میں دعوی چیلنج اور تحدی سے کہہ رہا ہوں، اگر علی نے انہیں امام نہیں مانا تو علی المرتضیٰ نے علیحدہ مسجد بنائی ہو دکھا دو، میں تیرے ہاتھ چوموں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا۔ لیکن رہتی دنیا تک تمہیں اس حوالے نے نہیں ملنا تو پھر اپنے اس جھوٹ کو اللہ کے حوالے کر دو کہ علی المرتضیٰ ان کے مخالف تھے۔ تھوڑا آگے چلیں، 10 سال سے زائد زمانہ خلافت فاروقی کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 10 سال مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے۔ حضرت علی اور ان کے خاندان نے عمر فاروق کو امام مانا، ورنہ دکھا کوئی اور مسجد بنا لی ہو، کوئی اور دکھا دے، جی نہیں۔ اس دھرتی پہ مخالفین میں، اس عقیدے کے مخالف میں کسی کا دادا پر دادا قبروں سے بھی اٹھ کے آ جائے نا، مجال ہے کہ وہ علیحدہ مسجد کا حوالہ دکھا دے۔ آگے چلیں، 2.5 سال اور 10 سال، 12.5 سال
آگے چلے خلافت راشدہ. 12 سال حضرت عثمان کا اکیلے دور خلافت عثمانی ہے. 12 سال سے زائد حضرت عثمان مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے ہیں. حضرت علی اور ان کے خاندان نے انہیں اپنا امام مانا ہے. ورنہ علیحدہ مسجد دکھا دو, کوئی علیحدہ عبادت گاہ دکھا دو. جب نہیں ہے تو یہ 12.5 اور 12 کتنے بنے؟ 24.5 سال. جب 25واں سال خلافت راشدہ کو شروع ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ زمام خلافت حیدری کو سنبھالتے ہیں. اور سنو میرے دوستو, حضرت علی المرتضی نے اور علی کے خاندان نے ان صحابہ سے یوں پیار کیا ہے کہ حضرت علی المرتضی کے ایک بیٹے ہیں اور میدان کربلا کے شہید ہیں. میدان کربلا میں کتنے شہید ہیں؟ 72. ذرا کبھی پہلے 10-15 کے نام پوچھ لینا, بچے کی بکری بیٹھ جائے. حضرت علی المرتضی کے میری معلومات کے مطابق 9 بیٹے میدان کربلا کے شہید ہیں. لیکن آپ نے 2 کے نام سنے, 7 ناموں کو انہیں سکپ کر دیا. کوئی خالہ جی کے گھر کا کام ہے, کوئی ماں کا دودھ سمجھ کے تم نے حوالہ غصب کیا ہے. اہل حق زندہ تھے, زندہ ہیں, زندہ رہیں گے. یاد رکھو. ابو بکر کے بیٹوں میں محمد ابن علی ہیں جسے محمد الاوسط کہتے ہیں. یہ کربلا کا شہید ہے. کربلا کے شہیدوں میں ابو بکر ابن علی ہے, عمر ابن علی ہے, عثمان ابن علی ہے, جعفر ابن علی ہے, عبیداللہ ابن علی ہے, عبداللہ ابن علی ہے, پھر عباس ابن علی ہے اور حسین ابن علی. یہ خون حیدری نہیں ہے, یہ اولاد علوی نہیں ہے. ان کے جسم کی رگوں میں حضرت علی کا خون نہیں دوڑتا. ان کے نام نہیں لینے پڑتے. کیوں نام لینا کام خراب ہو جاتا ہے, بتانا پڑتا ہے. پھر رشتے, حضرت علی کے ایک بیٹے جو ہے نا ابو بکر ابن علی, جو میدان کربلا میں اپنے وفادار بھائی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ پر جان وار گئے ہیں. یہ ابو بکر ابن علی کون ہے اور کب پیدا ہوئے؟ حضرت ابو بکر جب فوت ہوئے نا, حضرت علی کی دوسری بیٹی سے, دوسری بیوی سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا. کچھ عرصے بعد, 1.5 سال کے بعد حضرت علی نے یارانہ نبھایا. ابو بکر 1.5 سال ہوا ہے فوت ہوئے, اور اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر ابن علی. کوئی حوالہ آپ سے پوچھے نا, میں آپ کو کیا کتاب الانصاب کے صفحے یاد کراتا رہوں, آسان حوالہ, اسے کہے 72 تنوں کے نام نکال, شہدائے کربلا کی لسٹ نکال, اور اس میں ابو بکر ابن علی نہ ہو مجھ سے جرمانہ لے لینا, اور ہے تو پھر مننا تو پینا ہے نا, پیڑ نہ پاوے مننا نہ پاوے. یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ ابو بکر ابن علی. اور اگلا جملہ کہوں, یہ ابھی حسن نعت پڑھ رہے تھے نا, جاتے ہوئے مجھے کہا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے, میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد بن حسن. یہ ابھی کہہ رہے تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ. میں نے کہا اللہ دوسرا بھی دے گا. کہتے انشاءاللہ. میں نے کہا نام رکھنا ابو بکر ابن حسن. کہتے ٹھیک ہے. میں نے کہا دلیل بھی سن لے. حضرت حسن کے جب بیٹے پیدا ہوئے, گھٹی حضرت علی نے دی, دادا کے پاس اٹھا کے حضرت حسن لائے. ابا جان, اللہ نے آپ کو پوتا دیا ہے, کیا نام رکھو؟ ابو بکر سے یارانہ علی المرتضی کا بہت گہرا تھا. اپنے بچے کا بھی نام رکھ چکے تھے, پوتے کا نام رکھا ابو بکر ابن حسن. یہ بھی میدان کربلا میں ہے, تو لسٹ اٹھاؤ, میں نام دکھا دوں گا. میں نے انہیں کہا دوسرا بیٹا ہوگا تو ابو بکر ابن حسن. کہتے جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں. میرے دوستو, حضرت علی المرتضی نے صحابہ سے یوں پیار کیا ہے. آگے چلیں.
حضرت علی صحابہ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ صرف صحابہ کے نام نہیں رکھتے اپنی اولادوں کے، صحابہ کے فیصلوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں. آپ نہیں سمجھے میں کہاں لے جا رہا ہوں. حضرت علی کے آپ کا تھکاوٹ کے آثار کا اظہار ہو رہا ہے. آپ سوئے ہوئے ہیں نا؟ اللہم بسمک اموت واحیا پڑھ لیں، سونے کی دعا پڑھ لیں ماشاء. ہاں بستروں کا بندوبست کریں. تو پھر آپ کا جواب کیوں نہیں ہے؟ تھکنا تو مجھے چاہیے جو 7 گھنٹے سفر کر کے آئے. میں نے نہیں کہا مجھے شروع میں بٹھائیں، کہتے ہمارا مجمع لیٹ آتا ہے. میں نے کہا حافظ صاحب ایک جلسہ ضائع کر دو، بر وقت بٹھا کر اگلے جلسے تمہارے سدھر نہ جائیں، لوگ بر وقت نہ آئے تو نہ کہنا مجھے. انہوں نے میری بات نہیں مانی. یقین مانے آج بات نماز عشاء میں متصل بیٹھتا نا، آپ کی جوانی آپ کے چہروں پہ ہوتی. میں نے شروع میں آپ کو کہا ہے جیتی جاگتی آنکھیں چاہیے، لیکن اب آپ کی آواز بتا رہی ہے آپ کتنے جاگ رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت. یہ دھکا سٹارٹ ہوئے ہیں، آپ ایسے نہیں ہوئے. یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے متاثر ہو گیا بھی جو جاگ رہے ہیں. میں اپنی رائے پہ ابھی بھی قائم ہوں. توجہ. میں نے کہا حضرت علی خالی نام نہیں رکھتے، فیصلہ بھی برقرار رکھتے ہیں. کہتے ہیں کیسے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے جب زمام خلافت سنبھالی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور میں جو اذان مسجد نبوی میں آتی تھی وہی اذان علی کے دور میں آتی رہی. ورنہ مجھے بھی حوالہ چاہیے، علی المرتضیٰ کی ذات سے چاہیے. خدا کی قسم تیرا مذہب قبول کروں گا، تیرے در اور گھر کی میں نوکری کروں گا، اپنی نسلوں کو وصیت کر جاؤں گا جو تیری نسلوں کی غلامی کریں گے. مجھے دکھا علی کے دور میں ابو بکر و عمر کے دور والی اذان تبدیل ہوئی ہو. مجھے دکھا دے، میں تیری بات مان لوں گا. حضرت علی نے خالی نام نہیں رکھے، ان کے فیصلے کو بھی برقرار رکھا. یہ صرف اذان میں نے کہی ہے. ابھی تراویح کے انکار پر بات نہیں کی کہ جو کہتے تراویح ہے نہیں. مجھے دکھا کہ علی المرتضیٰ نے اپنے 5 سالہ دور خلافت میں کسی ایک مہینہ رمضان میں تراویح کا انکار کیا. بلکہ حضرت علی نے فرمایا نور اللہ قبر عمر کما نورنا مساجدنا بالقرآن. اللہ عمر فاروق کی قبر کو نور سے بھر دے، اس نے ہماری مساجد کو اللہ کے قرآن سے منور کیا. اور سنو، حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں کوئی ایک فیصلہ دکھاؤ جو ابو بکر، عمر، عثمان کے فیصلے کے خلاف فیصلہ دیا ہو، میں ہاتھ چوم لوں گا. کوئی ایک فیصلہ. یہ جو کہتے ہیں نا فدق نعوذ باللہ ابو بکر کھا گیا تھا، اگر یہ جھوٹ سچ ہوتا کہ فدق کی زمین ابو بکر کھا گیا تھا تو جب حضرت علی خلیفہ بنے تو حکمران وقت کے ہاتھ میں زمام سلطنت ہوتی ہے، وہ امور ریاست پر کنٹرولر ہوتا ہے. حضرت علی نے یہی فدق کی زمین حضرت امام حسن و حسین کے نام کر دی. آؤ بیٹے اپنی ماں کا حصہ لے لو. اگر دکھا دیا تو نے، میری نسلیں تیری نسلوں کی چوکیداری کریں گے. یاد رکھنا، لا يمکنہ انشاءاللہ تعالی الى یوم الجزاء والمیزان والبعث. قیامت تک تیری نسلوں سے ممکن نہیں ہے، امپاسبل. 100%، 100% ناممکن بات ہے. حضرت علی نے اسی فیصلے کو برقرار رکھا تھا جو حضرت ابو بکر نے کیا تھا. کیوں؟ وہ فیصلہ نبوی تھا کہ وراثت نبوت تقسیم نہیں ہوتی. اگر نعوذ باللہ میں تیرا جھوٹ مان لوں
کہ حضرت ابو بکر کھا گیا, نعوذ باللہ عمر کھا گیا, عثمان کھا گیا, بتا امام علی المرتضی جب حکمران بنے پھر فدق پر کوئی ڈیم تو نہیں بن گیا تھا کہ کالا باغ ڈیم بڑھا دیتا نے بھائی, ہاں میں اوپر ڈیم بن گیا ہے, زمین کھا گئے. فدق کی زمین تو آج تک برقرار ہے. شیخ العرب والعجم مولانا عبدالستار توسوی رحمہ اللہ فرماتے تھے وہاں 13 کھجور کے درختوں کے لائنیں موجود ہیں, میں نے ایک ایک درخت کو یوں ہاتھ لگا کر شمار کیا ہے. مولانا توسوی کے لفظ ہے, میرے شیخ اول ہیں, میری پہلی بیعت حضرت توسوی رحمہ اللہ سے. اور میں فدق گیا ہوں الحمدللہ, اور میں خیبر کئی بار گیا ہوں. میں نے اس خیبر کے درے کو بھی دیکھا ہے جو سیدنا علی المرتضی نے فتح کیا. بتا وہ تو آج تک برقرار ہے. علی المرتضی نے فیصلہ دوبارہ کیوں نہیں کیا تھا؟ آج دنیا میں کوئی چھوٹا سا فیصلہ ہو ریویو پٹیشن آ جاتی ہے, آ جاتی ہے نہیں آ جاتی؟ موجودہ دور میں تو آپ کو بڑی بڑی ریویو پٹیشنوں کے بارے میں پتہ ہے. ہاں, نظر ثانی, نظر ثالث, نظر رابع کی اپیلیں, کیا میں آپ کو اپیلیں بتاتا پھروں؟ کئی اپیلیں ہیں نا. ابھی حضرت قائد ملت اسلامیہ کی بات کر رہے تھے, میں نے کہا سنو 100 اپیلیں لے کر آؤ, لیکن قائد ملت اسلامیہ وہ مخلص جوان ہے, تمہاری ان 2 نمبر اپیلوں کو ذلیل کر کے رکھے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب, قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب. حکومتیں تمہاری ہوں گی لیکن راج اس مولوی کا ہوگا, یاد رکھنا, یاد رکھنا. یہ راجوں کا راجپوت ہے, کوئی کم نہیں ہے. ہم راج کرنا جانتے ہیں, علماء کی طاقت کو لوگ جانتے نہیں کہ مولوی کیا ہے. میں کہتا ہوں مولوی کی طاقت دیکھنی ہو نا, کبھی نماز اور نماز جنازہ کے فرق کو دیکھ لو. نماز میں مولوی کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, بندے مولوی کے پیچھے ہوتے ہیں نماز میں, اور نماز جنازہ میں بندے مولوی کے آگے ہوتے ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ پیغام ہے, مولوی کے پیچھے چلو گے زندہ رہو گے, آگے بڑھو گے مر جاؤ گے. ٹھیک ہے, چلو میں بات کر رہا تھا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ان فیصلوں کو بھی برقرار رکھتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے, یہ پیار نہیں ہے. اور سنیں, حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا دور آتا ہے جو حضرت علی کے دور میں کچھ وجوہات کی بنیاد پر آپس میں لڑائیاں پڑ گئی تھی. امام حسن نے ان کو صلح میں بدلا. سنیں, جو طبقہ حضرت معاویہ پر بکواس کرتا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں تم امام حسن سے زیادہ حضرت علی سے پیار کرنے والے ہو؟ حضرت امام حسن تو حضرت معاویہ سے صلح کر رہا ہے, اور اس صلح کے بعد پھر جنگ نہیں ہوئی. تبھی ہم کہتے ہیں حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے, تو نے کی ہے معاویہ سے صلح, یہ تیری کمال ہے. ہم اہل سنت والجماعت کرتے ہیں تیری تائید, تو نبی کا نواسا علی کا لال ہے. جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی, تیری صلح بحال ہے, تو علی کا لال ہے. ہم تو آج مانتے, مکمل مانتے. اور سنو, پیغمبر کے صحابہ نے بھی اہل بیت کے ساتھ وہ پیار کیا ہے, وہ محبت رکھی ہے جس کی مثال بھی رہتی دنیا پہ نہیں ملتی. آپ کہیں گے کیسے؟ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں, توجہ ہے. توجہ ہے, لوگ سو گئے تبھی کہتا ہوں جلدی بٹھا دے. نہیں آپ سے اب تو نہیں سو رہے, وہ تو ماشاءاللہ. اب توجہ, میں نے کہا سن, جب حضرت علی کی حضرت معاویہ سے چپکلش چل رہی تھی, ابھی صلح نہیں ہوئی تھی, روم کے بادشاہ نے حضرت علی کو غلط خط لکھا. امام ابن عساکر تاریخ مدینہ دمشق میں لکھتے ہیں حضرت معاویہ نے روم کے بادشاہ کو جواب لکھا, یا لعین الروم لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک لاستلحن
انا وابن امی ولأزینکن علیک الارض بما رحبت۔ اور روم کے بے غیرت، اگر تو نے علی کے خلاف حرکت کی تو میں علی کا سپاہی بن کے آؤں گا۔ یہ محبت نہیں ہے؟ اور سنو یہ محبت اور مودت اس وقت سے چلی ہے تا قیامت چلے گے انشاءاللہ۔ مانتے نہیں مانتے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے، دین اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔